بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور دوستو آج بہت ہی زبردست بہت اعلیٰ کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل دینے والے 40 اصول۔ دوستو بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور اگر کوئی دوست یہ کتاب یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 40 رولز آف لائف رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو یہ بہت ہی ایک زبردست کتاب ہے، اس کی پرنٹنگ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر پیجز اس کی ابتدا میں کلر پیجز ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اعلیٰ پرنٹنگ کی گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر ہم بات کریں اس کتاب کی قیمت کی، تو اس کتاب کی قیمت ہے 900 روپے۔ اور یہ اسٹارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کلر پیجز استعمال کیے گئے ہیں، ایڈ کیے گئے ہیں کلر پیجز۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دانش کے منبع غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے 3 امام۔ بہت ہی زبردست ہے، اور آگے آپ یہ دیکھیں انتہائی زبردست پیج اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں۔ روزہ مبارک ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندرونی مناظر، روزہ مبارک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اندرونی مناظر۔ صدیوں کا رہنما مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا صوفی، مولانا رومی اور شمس تبریز۔ دوستو بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے انڈیکس کی، تو یہ اس کا انڈیکس مقدمہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن اخلاق، مولانا جلال الدین رومی کے کمالات باطنی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور تصوف از، رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی بدل دینے والے 40 اصول، دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم، دفتر چہارم، پنجم، ششم۔ تو میں کچھ حصہ اس کا ابتدائی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، تاکہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 280 صفحات پر یہ کتاب شامل ہے۔ بہت ہی زبردست A+ کوالٹی کا پیج استعمال کیا گیا ہے اس بک کے اندر۔ سائز بھی اس بک کا بڑا ہے، نارمل کتاب سے جو ہوتا ہے بڑا سائز ہے، اور بہت ہی زبردست پرنٹنگ ہے، بہت ہی اعلیٰ پیج استعمال کیے گئے ہیں۔ 900 روپے اس کتاب کی قیمت ہے۔ اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہیں اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا میسیج یا کال کر سکتے ہیں۔ محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں 7 ربیع الاول 604 ہجری مطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رومی اپنے بچپن میں بھی کوئی غیر معروف نہیں تھے۔ وہ ایک بڑے باپ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن الحسین الخطیبی الکبریٰ کے بیٹے تھے۔ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی شہرت اور عزت کے مالک تھے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کئی نسلوں سے صوبہ خراسان کے مشہور شہر بلخ میں مقیم تھا۔ اس خاندان نے بڑی تعداد میں فقہاء اور فضلاء پیدا کیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا خاص مقام سمجھا جاتا تھا۔ رومی کے دادا حسین ابن خطیبی بڑے عالم فاضل شخصیت تھے۔ ان کے علم و فضل کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ردی الدین نیشا پوری جیسے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ انہیں صرف علماء اور فضلاء ہی نہیں بلکہ حکمران بھی ایک بڑا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ ان کا اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ خونی رشتہ بھی تھا۔ افلاک کے بقول خوارزم کے سلطان علاء الدین محمد نے اپنی بیٹی ملکہ جہاں کی شادی رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے ساتھ کر دی تھی۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی اور صاحب مال تھے۔ سلاطین وقت ان کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ محمد خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی تھی۔ رومی کے والد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فضل اور روحانی امتیاز کے سلسلے میں اپنے والد گرامی کی روایات وافر طور پر وراثت میں پائیں۔ وہ اپنے جد والد کی مادی اور روحانی دولت کے وارث تھے، اور اپنے زمانے میں علم و دانش میں یگانہ روزگار مانے جاتے تھے۔ وہ رومی سے انتہائی محبت کرتے، اور انہوں نے اپنے عظیم بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے۔
اسی وجہ سے رومی کی زندگی اور تعلیمات پر غزالی کے اثرات واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی پر ان کے استاد برہان الدین کے اثرات نمایاں تھے۔ برہان الدین حکیم صناعی سے متاثر تھے، اس لیے مثنوی میں صناعی کو سراہا گیا۔ دمشق میں مدرسہ حلاویہ کے پرنسپل کمال الدین ابن الدیم نے رومی کو خصوصی توجہ بخشی۔ وہ ایک بڑے عالم اور شاعر تھے۔ افلاکی نے انہیں فاضل زمانہ اور صوفی روشن ضمیر لکھا ہے۔ حلب کا رومی پر بڑا احسان ہے۔ وہیں کمال الدین جیسے عالم سے ان کا رابطہ قائم ہوا اور وہیں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملے۔ سب سے اہم صوفی اور فلسفی ابن عربی، جو رومی کے کم و بیش معاصر ہی تھے، اپنے شاگرد صدر الدین کونوی کے ہاں کونیا آئے اور رومی سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عربی کے باہمی رابطے کا پتہ بھی اسی صدر الدین کونوی کی معرفت لگتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عربی اس نظریہ کے تمام اشیاء بطور مظہر خالق حقیقی عطیہ حیات سے سرفراز فرمائی گئی ہیں، اور ہر شے اپنی حقیقی فطرت کے تقاضے کے مطابق خدا کی عبادت کرتی ہے پر متفق ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابن عربی نے اظہار نثر میں کیا اور رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں۔ انسان غیر بدیہی علم سے مافوق بھی ہوتا ہے اور ملکوتی علم حاصل کرتا ہے جو اپنی اصل اور خاصیت کے اعتبار سے حسی نہیں ہوتا۔ علم بذات خود بڑی قوت ہے۔ رومی کا مثالی انسان خدشے اور تردد سے پاک اور ملکوتی علم سے بہرہ مند ہو کر روحانی اور مادی دنیا پر مکمل فرما روائی حاصل کر لیتا ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے اور اسے مرد خدا کہتے ہیں۔ انسان کامل وہ اپنے رب کی صفات اپنا کر اس کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے، لیکن اپنی انفرادیت بھی نہیں مٹاتا۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت، یہی صوفیاء کا راستہ ہے، جسے مثنوی میں بیان کر کے رومی نے امر کر دیا۔ روشنی کے طور پر اس نے نمونہ انسان کامل محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی مثالوں کو موضوع بنایا اور صوفیہ کرام کی تحریروں سے اخذ کیا۔ رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں بنا۔ صدیوں پر محیط اس کا طلسماتی کردار ایسے ہی اپنا جادو نہیں دکھا رہا، بلکہ اس کے پیچھے وہ روشنی ہے جس نے انسانیت کو منور کیا۔ زندگی بدل دینے والے اصول اسی روشنی کی کرنیں ہیں جس کو دانش مشرق و مغرب نے بارگاہ رومی سے حاصل کیا اور ہم نے اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ 40 اصول زندگی کو ایسا بنا سکتے ہیں جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے۔ دراصل 40 کا عدد بنفسہ اپنے اندر ایک وسیع و عریض مفاہیم و مطالب کا پورا جہان رکھتا ہے۔ روحانی اور علامتی طور پر 40 کا لفظ پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت بارگاہ الہی سے عطا ہونا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ قدرت کاملہ کے مضمر اصولوں کا ایک مظہر تامہ ہے۔ بینا کسی بھی معاملے، عادت یا چیز میں پختگی کے حوالے سے 40 کا لفظ یا عدد ایک مکمل اور واضح استعارف قرار دیا جاتا ہے، جس کی مثال صوفیہ اور بزرگان دین کے 40 روزہ چلے سے دی جا سکتی ہے، جس کے اختتام پر کسی بھی روحانی عمل یا وظیفے کے اثرات کا کماحقہ پختگی سے ہونا ایک لازمے کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رومی کی مثنوی کو ایک طرف تو بجا طور پر حسِ قرآن و در زبان پہلوی کہا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس حوالے سے بات کم ہی سامنے آئی ہے کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا بڑی فراخ دلی سے احادیث نبوی کے اشارے اور حوالے اپنے اشعار میں دیے ہیں۔ اب دوبارہ 40 کے عدد کی طرف رجوع کریں تو ایک لطیفہ نکتہ پیش کرتا چلوں کہ 40 احادیث مرتب کرنا علماء دین کا شیوا رہا ہے، اور مثال کے طور پر احادیث کی مشہور کتاب اربعین نووی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی تھی، اس کا ذکر کرنا یہیں عین مناسب ہوگا، کیونکہ عربی میں اربعین 40 کو کہتے ہیں اور فارسی میں 40 کے لیے چہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور 40 احادیث کے مجموعے کو چہل احادیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے اگر ہماری کتاب میں پیش کردہ 40 اصولوں کی بات کی جائے تو بنیادی طور پر یہ احادیث ہی ہیں جن سے اصل میں رومی نے خوشنا چینی کی ہے، اور پھر ہم نے رومی رحمۃ اللہ علیہ سے اقتصار فیض کرتے ہوئے ان 40 احادیث کو 40 اصولوں کے نام سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ان 40 اصولوں کا لکھنا، پڑھنا، چھاپنا، شائع کرنا اور تعلیم دینا
دین و دنیا کی بھلائی اور صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کتاب میں بقیہ بیان کیے گئے اقوال بھی احادیث، اقوال بزرگان دین اور صحابہ کرام وغیرہ سے منسوب ہیں، جو کہ ایک طرف تو تعویل شاہراہ حیات پر سنگ میل کا کام دیتے ہیں تو دوسری طرف دینی اور روحانی پہلوؤں سے بھی روشناس کرتے ہیں۔ اس طرح اس کتاب کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ شروع میں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف اور اخلاق و کردار کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی اور قاضی تلمبذ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین شامل کیے گئے ہیں، جو رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات و کردار کو قاری پر ازر منشمس واضح کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئے گی۔ کتاب پڑھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اگر کہیں کوئی خامی سہمر رہ گئی ہو تو اس کی نشاندہی کر کے شکریہ کا موقع دیں تاکہ اس کو اگلے ایڈیشن میں دور کیا جا سکے۔ دعاؤں کا طالب پیر علامہ سید ایاز ظہیر ہاشمی الگیلانی۔ دوستو، یہ اس کتاب کا تھوڑا سا ابتدائی تھا جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دیا، اور اس سے اس کتاب کی افادیت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے جو کہ 40 اصولوں پر مبنی ہے مولانا رومی کی۔ اصل میں 40 احادیث ہیں جو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں روحانی اور دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں پر بڑا اثر ڈالے گی۔ تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی قیمت ہے 900 روپے، اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔